بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم 5ویں جماعت کی کتاب جو ہے اردو بہارستانی اردو، اس کا جو سبق آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تصویری کشمیر۔ پیارے بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے یہ جو تصویری کشمیر ہے یہ ہے کیا۔ تصویر کا مطلب ہے فوٹو، نقشہ۔ کشمیر مینز کشمیر کا یعنی کشمیر کا نقشہ، لیکن مختلف لوگ ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ذریعے مختلف طریقوں سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مصور ہوتا ہے، تصویر بنانے والا، وہ ہاتھ سے اپنی شکل، کسی چیز کی شکل بناتا ہے، لیکن یہ جو شاعر ہوتا ہے، اس نے یہ جو نشاط کشتواڑی ہے شاعر جس نے یہ نظم لکھی ہے، اس نے نظم کی صورت میں ہمیں بتایا ہے کشمیر میں کیا کیا چیز ہے، کشمیر کیسی خوبصورت ہے، کشمیر کو کیوں جنت کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، وہ ہم پہلے اپنے کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ یہ دیکھو پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے مشکل الفاظ معنی۔ اولیاء، ہم بولتے ہیں یہ اولیاؤں کی زمین ہے، یہ اولیاؤں کی کشمیر ہے، تو اولیاء ہو گئے ولی کی جمع بمانے دوست، یعنی کشمیر میں اللہ کے بہت سارے دوست گزرے ہیں۔ عابد، عبادت کرنے والا، ہم اس کو عبادت کرنے والا عابد بولتے ہیں، جو عبادت کرتا ہے یعنی جو ہر وقت نماز روزے، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ آبی شیرین، میٹھا پانی۔ آبی بقا، وہ پانی جو زندگی دے۔ دل ربا، معشوق۔ سراپا، سر سے پاؤں تک۔ پیام جاں فضا، دل کو خوش رکھنے والا پیغام۔ گلشن باغ، ٹھیک ہے۔ پیارے بچے، ان لفظوں کو آپ اپنے کاپی پر لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ یہ جو نظم ہے یہ لکھی ہے نشاط کشتواڑی نے۔ اب ہم پڑھیں گے، پڑھو بیٹے، میرے ساتھ پڑھنا ابھی، ٹھیک ہے۔ تصویری کشمیر۔ اولیاء عارفوں کی سرزمین، عالموں اور عابدوں کی سرزمین، یہ ادیبوں شاعروں کی سرزمین، مندروں اور مسجدوں کی سرزمین، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ دل فریبی باغ شالمار کی، اور نشاط باغ کی وہ دل کشی۔ آبشاروں کی وہ بجتی بنسری، منظر قدرت کی وہ جادوگری، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے، چشم گردوں دیکھ کر حیران ہے، وادی کشمیر کی وہ جان ہے، ایک سراپا حسن وہ میدان ہے، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ ہاں چناروں کی وہ شان دل ربا، اور وہ سرو سنوبر کی فضا، جھیل ڈل کے ہیں کنول خوشنما، کشتیوں کا بھی نظارہ ہے جدا، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ پیارے بچوں، نشاط کشتواڑی نے یہ نظم لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہتا ہے؟ اولیاء عارفوں کی سرزمین، ٹھیک ہے۔ یہ کشمیر جو ہے، یہاں اولیاء بھی پیدا ہوئے ہیں، عارف بھی پیدا ہوئے ہیں، عابد بھی پیدا ہوئے ہیں، عالم بھی پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ادیبوں شاعروں کی یہاں ادیب بھی پیدا ہوئے ہیں، یہاں شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ مندروں اور مسجدوں کی سرزمین، یہاں ساتھ ساتھ مندر اور مسجد موجود ہیں، ایک طرف مندر ہے دوسری طرف مسجد ہے، یعنی ہر مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر۔ اس لیے یہ اس جنت کی تصویر جو ہے اس نظم کی صورت میں اس نے کھینچی ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ دل فریب باغ شال مار کی، دل فریبی باغ شال مار کی، لیکن جب ہم شالمار کی طرف جاتے ہیں تو وہاں دل خوش ہوتا ہے، اور نشاط باغی کی وہ دلکشی، اگر ہم نشاط میں جائیں گے دل وہاں واپس نکلنے کو نہیں کہتا، نہ مانتا، دل کہتا ہے کہ ہم یہیں بیٹھیں۔ آبشاروں کی وہ بجتی بنسری، وہاں جو آبشار ہوتے ہیں وہ پانی کے اونچے سے گرنا، اس کو آبشار کہتے ہیں، جب پانی اوپر سے کہیں گرتا ہے۔ منظر قدرت کی وہ جادوگری، تو وہاں پتہ چلتا کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر ہے، نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے۔ اب دیکھیے پیارے بچوں،
شاعر کہتا ہے کہ آپ دیکھیے گلمرگ کی کیا شان ہے، چشم گردون دیکھ کر حیران ہے، جو وہاں دیکھنے آتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وادی کشمیر کی وہ جان ہے، وہ وادی کشمیر کی جان ہے، کیوں؟ وہاں بہت سارے سیاح لوگ آتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی بنتا ہے۔ ایک سراپا حسن وہ میدان ہے، سر سے پاؤں تک وہ بڑا میدان ہے، ہاں اسی جنت کی یہ تصویر نام جس کا گلشن کشمیر ہے، ہاں چناروں کی وہ شان دل ربا۔ آپ جو یہ جو چنار ہیں، آپ جو یہ چنار ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں چنار کی وہ شان دل ربا، یعنی چنار جو ہے وہ دل ربا، معشوق، ٹھیک ہے، ہاں چنار کے وہ شان دل ربا، اور وہ سر و صنوبر کی فضا۔ یہاں چنار بھی ساتھ ساتھ ہیں، کھڑے ہیں، خوبصورت، انہوں نے چار چاند لگائے ہیں کشمیر کی خوبصورتی میں۔ سر و صنوبر کی فضا، سر اور صنوبر یہ بھی دو قسم کے درخت ہیں، یہ بھی موجود ہیں۔ جھیل ڈال کے ہیں کمل بھی خوش نما۔ اب جب ہم جھیل ڈال کی بات کریں گے جو سری نگر میں ہے، تو اس میں مختلف قسم کے پھول کھلتے ہیں، کمل پھول جن کو جو آپ نے سنا ہوگا، وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ کشتیوں کا بھی نظارہ ہے جدا، جو وہاں کشتیاں چلتی ہیں پانی میں تو بہت مزہ آتا ہے، ہاں اسی جنت کی تصویر ہے نام جس کا گلشن کشمیر ہے۔ پیارے بچوں، اب اس کے کچھ سوالات ہیں، یہاں دیکھیے، آپ سوچے اور بتائیے۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے کشمیر کو کس کی سرزمین کہا ہے؟ سوال نمبر 2، شاعر کیوں کہتا ہے کہ گلمرگ کشمیر کی جان ہے؟ سوال نمبر 3، جھیل ڈال میں کون سے خوشنما نظارے پائے جاتے ہیں؟ سوال نمبر 3، کشمیر کی شاعر کی تخلیق ہے؟ سوال نمبر 4، نظم کے آخری بند کو نثر میں لکھیے۔ تو اب ہم پیارے بچوں یہ دیکھیں گے، یہ سوال ہے، دیکھو کاپی پر ان کو لکھنا۔ نظم کے پہلے بند میں شاعر نے کشمیر کو کس کی سرزمین کہا ہے؟ جواب، شاعر نے نظم کے پہلے بند میں کشمیر کو اولیاؤں، عارفوں، عالموں، عابدوں اور شاعروں کی سرزمین کہا ہے۔ سوال نمبر 2، نظم کے دوسرے بند کو پڑھ کر بتائیں کہ میٹھا پانی کن چشم میں پایا جاتا ہے؟ جواب، میٹھا پانی مندرجہ ذیل چشم میں پایا جاتا ہے، چشم شاہی کو کرنا۔ سوال نمبر 3، شاعر کیوں کہتا ہے کہ گلمرگ کشمیر کی جان ہے؟ شاعر اس لیے گلمرگ کو کشمیر کی جان کہتا ہے کیونکہ سیاحت صحت افزا مقام ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے بے روزگار نوجوانوں کا روزگار مہیا کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، جھیل ڈال میں کون سے خوشنما نظارے پائے جاتے ہیں؟ جھیل ڈال میں کمل کے پھولوں اور کشتیوں کے خوشنما نظارے پائے جاتے ہیں۔ آج اتنا ہی، باقی وسلم۔